وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع ہے۔ یہاں سے پہلا رکوع ختم ہو گیا، دوسرے رکوع کی ابتدا ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پروگرام پیش کیا ہماری دعا کے جواب میں۔ جب ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ نری ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ہدایت کے اعتبار سے انسانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو اس پروگرام کو قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں، دل و جان سے قبول کرتے ہیں، ظاہراً باطناً اس پر عمل کرتے ہیں۔ دوسرے وہ جو اس کے منکر ہیں، اس کا جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں ظاہراً اور باطناً۔ اب جو منکر لوگ ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ جو ظاہری بھی جھٹلاتے ہیں، باطن بھی جھٹلاتے ہیں، اس کو کافر کہتے ہیں۔ دوسری قسم کا یہاں سے تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ یہ دوسری قسم وہ ہے کہ جو دل کے اندر تو کفر رکھتی ہے، باطناً انکار کرتی ہے، لیکن ظاہری طور پر یہ اپنے آپ کو مسلمان بنا کر پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے قبول کر لیا۔ تو ایسے لوگوں کو شریعت کی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو مدینہ کے بڑے قبائل اوس اور خزرج جو تھے انہوں نے آپ کی بیعت کر لی، اطاعت قبول کر لی، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہود مدینہ کو اس سے بڑی پریشانی ہوئی، کیونکہ مسلمانوں کی عددی اکثریت اور ان کے غلبے کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ کسی طریقے سے ہم اس معاشرے کے اندر مسلمانوں کو کمزور کر سکتے ہیں، تو انہوں نے ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دل کے اندر نفاق کو اختیار کر لیا۔ یہ منافقت، نفاق جو ہے یہ کھلے ہوئے کفر سے زیادہ قبیح ہے، بری چیز ہے، کیونکہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، انکار، کفر، اور اس کے ساتھ ساتھ پلس جھوٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ منافقت جو ہے یہ کفر سے بڑھ کر ہے۔ قرآن میں آتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو منافقین جو ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر، طبقے کے اندر یہ لوگ ہوں گے۔ نفاق کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک تو منافق اعتقادی، جو دل کے اندر منکر ہو، ظاہر کے اندر اپنے آپ کو اسلام کا لبادہ اوڑھا کر پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بنا کر پیش کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں اس منافق اعتقادی کی جگہ ملحد اور زندیق نے لے لی۔ ملحد اور زندیق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو شریعت کی اصطلاحیں استعمال کرتا ہے اور اپنے معنی ان کو پہنا دیتا ہے، مراد اس کی اپنی ذاتی ہوتی ہے، اپنے نفس کو تعویل کر کے اس کے اوپر شریعت کا لبادہ اوڑھا کر جو ہے نا وہ پیش کرتا ہے۔ ایسے آدمی کو ملحد اور زندیق کہتے ہیں۔ منافق کی دوسری قسم جو ہوتی ہے منافقت عملی ہوتی ہے، کہ آدمی دل سے تو مومن ہوتا ہے لیکن کام اس کے سارے ایسے ہوتے ہیں جو اس کے جو ہے نا منافق ہونے کی گویا کہ دلیل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چار باتیں ایسی ہیں اگر کسی شخص میں ہو، کانا منافقاً خالصا، وہ خالص منافق ہی ہو سکتا ہے، مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ ایسے کام کرے۔
پہلے نمبر پہ فرمایا اذا حدث کذب، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر لے، وعدے کو پورا نہ کرے، واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے، واذا، اور چوتھی نشانی اس کی یہ بیان فرمائی کہ جب وہ کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو پھر وہ فجرا، گالم گلوچ کے اوپر اتر آئے۔ تو یہ 4 نشانیاں ہیں اگر کسی کے اندر پائی جائیں گی، کانا منافقاً خالصا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری اور باطنی نفاق سے جو ہے نا حفاظت فرمائے۔ اب ان آیتوں کا ہم مختصر ترجمہ و تشریح پیش کرتے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں کے اندر کچھ لوگ کج فہم، بے غیرت اور انتہائی کمینے ایسے بھی ہیں جو یوں کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وبالیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لے آئے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ ظاہر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے نہیں۔ اب یہاں پر 2 باتوں کا تذکرہ کیا، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت۔ تو پہلی بنیادی چیز ایمان باللہ ہے اور آخری بنیادی چیز ایمان بالآخرہ ہے۔ ان کے بیچ میں درجات ہیں، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، دوسری چیزیں وہ درجات ہیں۔ تو پہلی اور آخری چیز کو ذکر فرما کر درمیان کے طبقے اس میں خود ہی آ گئے۔ تو نہ ان کا پہلی چیز پر ایمان ہے، نہ آخری چیز پر ایمان ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم مومن ہیں۔ تو یہ کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا جب ایمان نہیں ہے آپ کا تو پھر دعویٰ کیوں کرتے ہو، زبان سے کیوں کہتے ہو؟ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتے، لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے دھوکہ دے دیا، شاید اپنے من میں خوش ہو رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا دھوکہ دے دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہیں، سینوں کے بھید جانتے ہیں۔ اللہ کو خوب پتہ ہے کہ یہ منافق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا، آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بتلا دیا، ایمان والوں کو بتلا دیا، تو ان کا نفاق تو کھل گیا اور ان کا کفر تو سامنے آ گیا۔ نہ تو مومنوں کو دھوکہ ہوا، نہ حضور علیہ السلام کو دھوکہ ہوا، نہ اللہ رب العزت کو دھوکہ ہوا۔ لہٰذا یہ تو اپنے دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے دھوکہ دے دیا، دھوکہ تو نہیں ہوا۔ اس لیے فرمایا وما یخدعون الا انفسہم، یہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا مطلب یہ کہ یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے دھوکہ دے دیا، لیکن خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں کہ ان کا راز کھل چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت سے واقف ہیں۔ وما یشعرون، اور ان کو شعور بھی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے شعور۔ علم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ علم اللہ تعالیٰ نے عقل والی جتنی بھی مخلوق ہے، جیسے انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے۔ شعور کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے اوپر آنے والے حالات کا ادراک کرنا، سردی غمی کا ادراک کرنا، اچھے برے حالات جو آ رہے ہیں خوف کے، اور جو ہے ان حالات کا ادراک کرنا، یہ شعور کہلاتا ہے۔ اچھا، یہ شعور جو ہے یہ عقل والوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ جانور حیوانات کے اندر آپ کو ملے گا۔ ہر جانور بھی اپنے اوپر آنے والے خطرات سے جو ہے نا ان کا دفاع کرتا ہے، ان سے بچتا ہے، ان کی پیش بندی کرتا ہے، شعور ہوتا ہے ان کے اندر۔ تو یہ منافق جو ہیں شعور نہیں رکھتے، مطلب یہ کہ یہ اتنا پستی میں گر چکے ہیں کہ گویا کہ یہ جانوروں سے بھی نیچے چلے گئے، ان کے اندر شعور نہیں ہے۔ عقل تو بڑی بات ہوتی ہے، عقل بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ان میں شعور نہیں۔ اگر عقل ہوتی ہے، عقل کی رتی یہ اپنے پاس رکھ لیتے تھوڑی سی، تو ان کو تو پتہ ہوتا کہ اللہ رب العزت کی ذات، ان کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ فی قلوبہم مرض، بات کیا ہے؟ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ مرض کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو حواس ظاہریہ دیے ہیں، ہر حادثے کا کوئی نہ کوئی کام اور کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اگر وہ حادثہ اپنے کام اور مقصد کو صحیح طور پر نہیں کرتا تو اس کو بیماری کہا جاتا ہے۔ اگر آنکھ کا کام اور مقصد دیکھنا ہے، آنکھ اگر نہ دیکھے گی تو یہ بیماری ہے۔ اگر کان سنے گا نہیں تو بیماری ہے۔ اگر زبان بولے گی نہیں تو بیماری ہے۔ اسی طریقے سے دل کا ایک کام ہے، دل کا کام ہے ہدایت کو قبول کرنا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ کے رسول سے محبت کرنا۔ جب دل اپنے مقصد سے ہٹ گیا اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر رہا، تو پھر یہ دل بیمار ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ ان کا دل بیمار، فی قلوبہم مرض۔ تو یہ بیمار جو دل ہوگا وہ ایسے کام کرے گا۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن پاک کا سب سے پہلے ترجمہ کیا تھا، شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادے تھے، ان کا موضح القرآن ہے، بہت اچھی تفسیر ہے،
لیکن وہ ان کے الفاظ تھوڑے مشکل ہوتے ہیں۔ وہ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ان کے کام سارے حضور علیہ السلام کو بتا دیے، اب ایمان کا اب ان کو اپنے آپ کو جو ہے نا اظہار کرنا پڑتا تھا۔ دوسرے یہ کہ ان کو جہاد کرنا پڑتا تھا، جہاد کرنے سے اور زیادہ پریشانی ہوتی تھی ان کو، تو فزادہم اللہ مرضا، دن بدن ان کی بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ یہ جھٹلاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، قالو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ کفر سے کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی، نفاق سے کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی، دھوکے سے کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی، جھوٹ سے کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی، منافق ان سب چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اصلاح کے لیے ایمان ضروری ہے، اصلاح کے لیے سچ ضروری ہے، اصلاح کے لیے امانت داری ضروری ہے، خیانت سے اصلاح نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ان کا دعویٰ بالکل غلط ہے، یہ فساد فی الارض کے مرتکب ہیں۔ آج بھی جو لوگ منافقت کے علم بردار ہیں وہ یہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، لیکن وہ اصلاح نہیں کر رہے، وہ فساد کر رہے ہیں، دن بدن ان سے فساد ظاہر ہوتا جا رہا ہے۔ الا سن لو انہم هم المفسدون، یہی لوگ مفسد ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کے پاس شعور کی بھی رتی نہیں ہے، عقل تو بڑی بات ہوتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایسا ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے حضرات صحابہ ایمان لائے، قالو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کہ کیا ہم ایمان لے آئیں ایسا ایمان جیسا ان بیوقوفوں نے لایا ہے؟ یعنی وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بیوقوف سمجھتے تھے۔ کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنا جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کرنے والے تھے۔ جب وہ اپنی دنیا حضور پر قربان کرتے تھے، دین اسلام پر قربان کرتے تھے، تو منافق اس کو بیوقوفی سمجھتے تھے۔ منافق یہ سمجھتے تھے کہ اپنی دنیا خراب کرنا، غربت افلاس کے اندر پڑے رہنا، اپنی چیزوں کو قربان کر دینا دین کے اوپر، یہ تو بڑی بیوقوفی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ عقل مندی یہ ہے کہ اپنی دنیا میں مال بنایا جائے، چیزیں بنائی جائیں، شہرت بنائی جائے، اور جو ہے نا دنیا کی ترقی کو وہ بڑی عقل مندی سمجھتے تھے، چاہے حلال ہو یا حرام ہو، کسی بھی طریقے سے آئے۔ تو آج بھی یہی ہے، آج ہم نے اسی چیز کو، بھئی یہ تو مسجد کا مولوی ہے، یہ تو تھوڑی سی تنخواہ میں گزارا کر لیتا ہے، یہ تو اپنی تنخواہ کے لیے مارا پھرتا نہیں ہے، مال کمانے کے پیچھے نہیں پڑا ہوتا، ہمیں بیوقوف نظر آتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل دنیا کی زندگی نہیں ہے، اصل آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الا سن لو انہم هم السفہاء، یہی بیوقوف ہیں۔ یہ بیوقوف کیوں ہیں؟ کہ انہوں نے دنیا بنانے کے لیے، عارضی زندگی کو سنبھالنے کے لیے، ہمیشہ والی زندگی، آخرت کی زندگی کو تباہ کر لیا انہوں نے اس وجہ سے۔ لہٰذا یہ نہیں سوچتے کہ آج ہم جو نفاق والی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے اثرات کیا مرتب ہونے والے ہیں آگے والی زندگی کے اوپر ہمارے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تو عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو پہچانے میں کتنا حقیر ہوں، میری زندگی کی کیا حیثیت ہے، اور آنے والی زندگی کے لیے جو ہے نا محنت کرے، تیاری کرے، کوشش کرے، ہمیشہ والی زندگی۔ تو دنیا کو بنا لینا، آخرت کو برباد کر لینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں انہم هم السفہاء، یہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ہم تو ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیاطین الانس سے جا کر ملتے ہیں تو قالو کہتے ہیں انا معکم، نہیں ہم تو مسلمانوں کے پاس ایسے ہی جاتے ہیں، صرف ووٹ لینے کے لیے جاتے ہیں بس، باقی تو ہم تمہارے ہیں۔ شیاطین سے مراد یہاں شیاطین الانس، شیطان صرف جنات میں نہیں ہوتا، انسانوں کے اندر اس کے نمائندے موجود ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ منافق اپنے لیڈروں کے پاس جا کر ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم تو تمہارے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں۔ قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے، ہم تو ایمان کا ایسے اظہار کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، یہ جو مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹھا اڑا رہے ہیں، اپنے ایمان کو، جھوٹ موٹ کے ایمان کو مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اللہ ان کے اس استہزاء اور اس مذاق کا ان کو بدلہ دیں گے۔ وَيَمُدُّهُمْ
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہے، فی طغیانہم، اپنی سرکشیوں کے اندر یہ لوگ یعمہون ڈوبے پڑے رہے ہیں۔ لہذا دنیا کی زندگی کے اندر یہ تھوڑا سا وقت اپنی سرکشی کے اندر اللہ کی طرف سے مہلت ان کو ملی ہوئی ہے، جس سے یہ دھوکے میں پڑ گئے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ دنیا ہی کی زندگی سب کچھ ہے اور ہم بڑے کامیاب ہیں، ہم نے بڑا مال بنا لیا، ہم نے اپنی جان مال بچا لی، ہم نے یہ جو ہے نا بڑا منافع دنیا کا کما لیا۔ اس کو یہ عقل بھی سمجھ رہے ہیں، عقل مندی بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ جیسے ہی آنکھ بند ہوگی تو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لہٰذا ایسے دھوکے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ظاہری اور باطنی نفاق سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ آج کے درس کا ہم اختتام کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا فرماتے ہیں اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ایمان والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔